آج ہم ایک بہت عام لیکن اکثر پریشان کن کیفیت پر بات کر رہے ہیں جسے لوگ دماغی دھند یا برین فاگ کہتے ہیں۔ جی یہ کوئی باقاعدہ بیماری نہیں بلکہ یہ وہ احساس ہے، وہ علامات ہیں جب لگتا ہے کہ ذہن بس ٹھیک سے کام نہیں کر رہا۔ بالکل، طبی زبان میں سبجیکٹو کوگنیٹو امپیئرمنٹ کہتے ہیں اسے، مطلب جب انسان خود محسوس کرے کہ پہلے جیسی تیزی نہیں رہی سوچ میں۔ ہاں، جیسے سوچیں دھندلی سی ہوں۔ تو آج ہم ذرا گہرائی میں جا کر دیکھیں گے کہ یہ اصل میں محسوس کیسا ہوتا ہے، سائنس کیا کہتی ہے، اس کے پیچھے کیا ہو سکتا ہے، اور پھر اس سے نمٹنے کے لیے کیا 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 جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو جو لوگ اس کا تجربہ کرتے ہیں وہ اکثر کہتے ہیں کہ ذہن صاف نہیں ہے، توجہ مرکوز کرنا جیسے کسی کام پر یا بات چیت میں، ہاں، یا کچھ پڑھ رہے ہوں تو دھیان بڑھ جاتا ہے۔ بالکل بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جی پھر یادداشت کا مسئلہ، نام بھول جانا یا کوئی چیز کہیں رکھی وہ یاد نہیں آ رہی، یا ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا بات ہوئی تھی وہ ذہن سے نکل گیا۔ ہاں، اور وہ سوچنے کا عمل وہ سست لگتا ہے، جسے اٹکا اٹکا سا، جی، جیسے پروسیسنگ سلو ہو گئی ہو۔ اور بات کرتے ہوئے وہ صحیح لفظ نہ ملنا، وہ بڑا عجیب لمحہ ہوتا ہے۔ ہاں، ورڈ فائنڈنگ ڈیفیکلٹی زبان پر ہوتا ہے مگر نکلتا نہیں، اور ساتھ میں وہ ذہنی تھکاوٹ جو آرام سے بھی نہیں جاتی۔ جی، جو نیند پوری کرنے کے بعد بھی محسوس ہوتی ہے۔ یہ سب ملا کر زندگی کو کافی مشکل بنا دیتا ہے۔ واقعی؟ تو یہ صرف تھکاوٹ نہیں ہے، مطلب کچھ اور چل رہا ہوتا ہے پردے کے پیچھے۔ یہ بات دلچسپ ہے۔ جی بالکل، تحقیق بتاتی ہے کہ اس کے پیچھے اکثر جسمانی یا دماغی تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ اچھا، ایک جو سب سے اہم نظریہ ہے وہ ہے نیورو انفلیمیشن، نیورو انفلیمیشن۔ دماغ کی سوزش۔ ہاں، دماغ کے اندر ہلکی سی سوزش ہوتا یہ ہے کہ جسم کا جو مدافعتی نظام ہے نا، وہ کبھی کبھی کچھ زیادہ ہی متحرک ہو جاتا ہے اور کچھ کیمیکلز خارج کرتا ہے، سائٹوکائنز کہتے ہیں انہیں۔ سائٹوکائنز، اچھا۔ جی، یہ سمجھیں کہ جسم کے الارم سگنل ہیں، لیکن جب یہ زیادہ ہو جائیں تو دماغ میں پہنچ کر وہاں خلیوں کے کام کرنے کا انداز اور ان کا آپس میں کنیکشن بنانے کی صلاحیت، یعنی نیورو پلاسٹیسٹی۔ بالکل، نیورو پلاسٹیسٹی اس پر اثر ڈالتے ہیں۔ لانگ کووڈ میں یہ بہت دیکھا گیا ہے۔ اور آٹو امیون بیماریوں میں بھی؟ جی، ان میں بھی۔ یہ تو بڑی اہم بات ہے۔ کیا یہ صرف ان بڑی بیماریوں میں ہی ہوتا ہے یا کبھی عام وائرل انفیکشن کے بعد بھی ممکن ہے؟ اچھا سوال ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اگرچہ ان بڑی حالتوں میں یہ زیادہ نمایاں ہے، لیکن کبھی کبھی شدید قسم کے عام وائرل انفیکشنز کے بعد بھی جسم میں ہلکی سوزش رہ سکتی ہے جو عارضی طور پر دماغ پر اثر کرے۔ اچھا۔ پھر ایک اور پہلو ہے دماغ کو خون کی فراہمی میں کمی۔ کچھ حالات میں جیسے کرونک فیٹیگ سنڈروم ہے، جسے MECFS بھی کہتے ہیں۔ ہاں، سنا ہے اس کے بارے میں، شدید تھکاوٹ والی بیماری۔ جی، بہت شدید۔ اس میں دماغ کی جو چھوٹی خون کی نالیاں ہیں ان میں خون کی روانی کم ہو سکتی ہے۔ تو مطلب دماغ کے حصوں کو پوری آکسیجن یا توانائی نہیں ملتی؟ بالکل، جیسے کم وولٹیج پر بلب جل رہا ہو تو سوچنے سمجھنے کی رفتار سست پڑ جاتی ہے۔ پھر ہارمونز کا بھی کردار ہے۔ جسم میں ہارمونز کا اتار چڑھاؤ، جیسے حمل میں، مینوپاز میں یا تھائرائیڈ کے مسائل۔ ہاں، یہ تو براہ راست دماغ پر اثر کرتے ہیں۔ جی، اور MECFS میں ایک اور چیز دیکھی گئی ہے کہ دماغ میں لیکٹیٹ بڑھ جاتا ہے۔ لیکٹیٹ؟ ہاں، یہ اشارہ کرتا ہے کہ خلیوں کی سطح پر جو توانائی بنانے کا عمل ہے نا، اس میں کچھ گڑبڑ ہے، جیسے سیل کی بیٹری ٹھیک سے چارج نہیں ہو رہی۔ اچھا، تو یہ میٹابولک مسئلہ ہوا؟ جی، میٹابولک۔ اور آخر میں شدید ذہنی دباؤ، سٹریس۔ جی، مستقل پریشانی، ڈپریشن یا PTSD جیسی حالتیں، ان میں دماغ کے زیادہ تر وسائل وہ اسی فکر سے نمٹنے میں لگ جاتے ہیں۔ تو باقی کاموں کے لیے جیسے توجہ یا یادداشت کم جگہ بچتی ہے؟ بالکل، دماغی توانائی بڑھ جاتی ہے۔ یہ تو کافی ساری ممکنہ وجوہات ہیں۔ یہ جان کر کہ یہ صرف ذہن میں نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے ٹھوس جسمانی عوامل ہو سکتے ہیں، کچھ تسلی بھی ہوتی ہے۔ جی، اور اچھی بات یہ ہے کہ جب وجوہات سمجھ آنے لگیں تو ذرائع ان سے نمٹنے کے راستے بھی بتاتے ہیں۔ بالکل، کیونکہ یہ خود بیماری نہیں، ایک علامت ہے، تو اصل وجہ تک پہنچنا ضروری ہے۔ تو پہلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے تو طبی مشاورت۔ ڈاکٹر سے ملنا، اپنی علامات تفصیل سے بتانا، اور پھر وہ ضروری ٹیسٹ تجویز کر سکتے ہیں۔
खून के टेस्ट जैसे सोजिश देखने के लिए, हार्मोन्स की सतह, विटामिन B12 वगैरह। ठीक है। इसके साथ साथ तर्ज जिंदगी में तब्दीलियां। नींद बहुत अहम है। कितनी नींद? रोजाना 7 से 9 घंटे और पुरसकून अच्छी क्वालिटी की। सही। हल्की फुल्की वर्जिश भी अच्छी है, लेकिन यहाँ एक एहतियात है, खास तौर पर MECFS जैसी हालतों में। हाँ, वो पेसिंग वाली बात। जी बिल्कुल, पेसिंग। अपनी तवानाई की हदूद को समझना और उसके अंदर रहना। ज्यादा जोर लगाने से तबीयत बिगड़ सकती है। ये वाकई बहुत अहम नुक्ता है। अक्सर लोग बेहतर महसूस करने के चक्कर में ज्यादा कर लेते हैं। जी, एहतियात जरूरी है। फिर जहनी सेहत का ख्याल, तनाव कम करने की तकनीकें, मुराकबा, माइंडफुलनेस। यानी हाल में रहने की मश्क। हाँ, और जरूरत पड़े तो काउंसलिंग लेना भी बहुत मददगार है। और ग़िज़ा, उसका भी कोई किरदार है? जी बिल्कुल। कैफीन, बहुत ज्यादा चीनी और प्रोसेस्ड ग़िज़ाओं को कम करना, पानी ज्यादा पीना, ये छोटी छोटी चीजें मिलकर फर्क डाल सकती हैं। तो खुलासा ये हुआ कि दिमागी धुंध एक हकीकी चीज है, पेचीदा है, लेकिन नाउमीद होने की बात नहीं। नहीं। इसकी वजूहात को समझकर उन पर काम किया जा सकता है। बिल्कुल। और ये सारी बात एक और अहम नुक्ते की तरफ इशारा करती है। वो क्या? ये कि हमारा तर्ज जिंदगी, हमारा माहौल, हमारी जिस्मानी सेहत, ये सब किस तरह खामोशी से हमारी जहनी हालत, हमारी सोचने की सलाहियत पर असर डालते हैं। ये गहरी बात है। शायद हमें अपने जिस्म के इन छोटे छोटे इशारों को, उन सरगोशियों को ज्यादा ध्यान से सुनने की जरूरत है। बिल्कुल, जिस्म अक्सर बता रहा होता है, बस हमें सुनना आना चाहिए।